کہ ماں جب بلا رہی ہو تو فرض نماز تو نہیں چھوڑی جا سکتی، لیکن نفل نماز چھوڑ دینی چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ چونکہ بہت بچپن میں فوت ہو گئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی، وہ مجھے بلاتی، میں نماز پڑھ رہا ہوتا تو میں چھوڑ کے اس کی بات ماننے کے لیے آتا۔ لہٰذا یہ بالکل درست بات نہیں ہے۔ ہاں یہ فرق ضرور ہے کہ جو ماں کا حق فائق ہے باپ کے حق پہ، وہ حسن سلوک کا حق فائق ہے، اطاعت کا حق فائق نہیں ہے۔ اطاعت کا حق جو ہے باپ کا ہے، اچھا، اس لیے اطاعت کا پہلا حق باپ کا ہے، اس لیے کہ وہ جو ہیرارکی ہے نا، گھر کا سربراہ وہ باپ ہے۔ فرمایا کہ والرجل راع فی بیتہ، جو آدمی جو مرد ہے نا وہ اپنے گھر کا سربراہ ہے اور وہ اس کا نگران ہے، وہو مسئول عنہ، اس کا مسئول وہ ہے۔ اچھا، جب وہ گھر سے باہر کہیں گیا ہوا ہے تو پیچھے پھر ملکہ ماں ہے، ٹھیک ہے، اور جو خاتون ہے والمرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا، وہ اپنے شوہر کے گھر میں باقی معاملات اس کی غیر موجودگی میں وہ نپٹائے گی، اس کے پاس اب قوت نافذہ ماں بن گئی ہے۔ جب وہ موجود ہوگا تو قوت نافذہ وہ ہے، لہٰذا شریعت کے سارے احکام جو ہیں وہ قوت نافذہ سے چلتے ہیں۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو برائی دیکھے اس کو ہاتھ سے ہٹا دے، تو ہاتھ سے اس نے ہٹانا جو قوت نافذہ ہے۔ اگر وہ ملک لیول کی کوئی برائی ہوگی تو اس کو ہٹانا قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کام ہے، اس کو ہٹانا حکومت کا کام ہے۔ اچھا، باقی قوت نافذہ نہیں ہے تو جس کے پاس قوت نافذہ نہیں ہے وہ زبان سے روکے گا یا پھر وہ دل سے برا سمجھے گا۔ اور گھر کے لیول پہ اگر کوئی برائی ہو رہی ہے تو اس کی قوت نافذہ، وہ شوہر ہے، وہ مرد ہے، جو باپ ہے، وہ قوت نافذہ ہے۔ اگر وہ اس وقت یہ کہے کہ میں زبان سے کہہ رہا ہوں، اس کی یہ بات نہیں مانی جائے گی، کیونکہ گھر کے لیول پہ قوت نافذہ وہ ہے، اس لیے اس کو گھر کے لیول پہ برائی کو ہاتھ سے ہٹانا پڑے گا۔ اس کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس کو گھر کی برائی کو ہٹانے کے لیے قوت نافذہ وہ والد ہے۔ والرجل راع فی بیتہ۔ اچھا، اگر وہ نہ ہو تو پھر پیچھے اگر کوئی برائی ہو تو پھر اس کی ذمہ دار وہ گھر کی ملکہ عورت ہے، فی بیت زوجہا، پھر وہ قوت نافذہ ہے شوہر کی غیر موجودگی میں۔ لہٰذا سسٹم یہ ہے جو شریعت نے دیا ہے، اطاعت کا حق باپ کا زیادہ ہے، حسن سلوک کا حق ماں کا زیادہ ہے۔ 3 حق حسن سلوک کے، من احق بحسن صحابتی امک، تیری ماں، ثم من امک، ثم من امک، 3 دفعہ، 4تھی دفعہ ابوک۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں کے ساتھ تو ناگواری کا کوئی امکان بھی پیدا ہو تو وہ بہت بڑا گناہ ہے، اور باپ کے ساتھ اگر کوئی ناگواری ہو تو شاید کبھی معاف ہو جائے، ماں کے ساتھ ناگواری معاف نہیں ہو۔